کتاب مصائب آل محمد میں ملتا ہے کہ جس وقت آل محمد کے اسیر دمشق کے نزدیک پہنچے تو حضرت ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ جو نگہبانوں کا سردار تھا کہ اے شمر، ہماری چند خواہشیں ہیں۔ شمر نے کہا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اول یہ کہ جب ہمیں شہر میں لے جائیں تو ایسے دروازے سے داخل کریں کہ جہاں تماشائی دیکھنے والے کم ہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ سر مبارک ہم سے دور رکھیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سر مبارک کو دیکھیں اور ہم سے دور رہیں۔ لیکن شمر نے اس کے برعکس حکم دیا کہ سروں کو پالانوں کے درمیان میں رکھا جائے اور حلب کا دروازہ کہ جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی وہاں سے اہل بیت کو لایا جائے، یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت کس طرح دمشق میں داخل ہوئے۔ اس کے لیے صحابی رسول سہل بن سعد انصاری کا واقعہ کافی ہے کہ اس موقع پر وہ بیت المقدس سے شام کی طرف آ رہے تھے۔ سہل کہتا ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوا تھا، واپسی پر میرا گزر دمشق سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ جشن منا رہے ہیں اور سرور میں مصروف ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ سے کہا، یقیناً آج شام والوں کی کوئی عید ہے۔ یہاں تک کہ چند آدمی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا، کیا آج کے دن تم شامیوں کی کوئی مخصوص عید ہے کہ جس کو ہم نہ جانتے ہوں؟ انہوں نے کہا، اے بوڑھے مرد، معلوم ہوتا ہے کہ تو بادیہ نشین ہے۔ اس نے کہا، میں سہل ہوں اور میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے سہل، تعجب نہیں کہ آسمان خون برسائے اور زمین اہل زمین سمیت دھنس جائے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حسین کا سر اور محمد کی عطرت ہے کہ عراق سے تحفے کے طور پر لائے گئے ہیں۔ میں نے کہا، عجیب بات ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک لائے ہیں اور شام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کس دروازے سے قافلے کو داخل کیا ہے؟ تو انہوں نے باب سعاد کی طرف اشارہ کیا۔ سہل کہتا ہے کہ میں باب سعاد کی طرف آیا تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور شہداء کے سر نیزوں پہ سوار تھے، اور وہ نیزوں والے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، اور ان میں سے جو سب سے آگے سر تھا وہ رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ بے کجاوا اونٹ بھی تھے کہ جن پہ کچھ عورتیں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا، اور انہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے اور منہ بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ میں ایک اونٹ کے قریب گیا اور ایک مستور سے پوچھا کہ تو کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں حسین بن علی کی بہن زینب ہوں۔ تو یہ سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ رسول کی نواسیاں ننگے سر شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا، میں سہل ابن ساعدی ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں اور ان سے میں نے حدیثیں بھی سنی ہیں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں بجا لاؤں گا۔ تو اس بی بی نے فرمایا کہ سر مبارک کے اٹھانے والوں سے کہو کہ سر مبارک کو ذرا آگے لے جائیں تاکہ لوگ سر کی طرف دیکھیں اور اہل حرم کو نہ دیکھیں۔ سہل کہتا ہے کہ میں اس نیزے بردار کے پاس گیا اور 400 دینار اس کو دیے اور کہا کہ سر مبارک کو آگے لے جا۔ اس نے قبول کیا اور سر مبارک کو آگے لے گیا۔ اس کے بعد اس سر مبارک کو یزید کے پاس لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ یزید کو دیکھا کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، موتی اور یاقوت سے زینت دیا ہوا تاج اس کے سر پر ہے، اور اس کے نزدیک سن رسیدہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں سر کے اٹھانے والا داخل ہوا اور کہا، میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے، میں نے ماں اور باپ کے اعتبار سے لوگوں میں سے بہترین شخص کو قتل کیا ہے اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہترین بزرگ و صاحب کرامت کو قتل کیا ہے۔ یزید نے اس سے کہا، اگر تم جانتے تھے کہ حسین تمام انسانوں سے بہتر ہے تو پھر اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ انعام کے لالچ میں۔ تو یزید نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے
اس وقت اس نے امام کے سر کو ایک طبق میں رکھا اور یزید کہتا تھا، اے حسین، تو نے میری حکومت کو کس طرح دیکھا اور کیسا پایا؟